کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نا اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا, اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے, لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا. اچھا. اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں, وَيَقُولُ لَكَ, اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں, ان شئت, اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لهم الصفا ذهبا, تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, فمن کفر منہم, سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا, عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین, تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. ایک بات, دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں, فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ, میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ, اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے, اور واپسی کس وقت کرنی ہے, کب کرنی ہے, اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی, مایوسی کیسی, اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو, تو ہم نہیں استعمال کر رہے, اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری, اس کا تذکرہ کیا, تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے, کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا. تو کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں, قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں. کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا, تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا. اور مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ, سمپل از دیٹ. کیا بات, کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا, کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے, وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہے. لہذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں, اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں, تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمہ نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا, وگرنہ اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے, معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمینیشن کے ساتھ, جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا
جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو، والدہ نہیں حیات، تو خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں، اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے، نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم، جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر مسلمان ہی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ آئی کسڈ اے وومن، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے؟ جی بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے غالباً، اس کے بعد نماز پڑھی گئی، اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے؟ نہیں، وہ حدیث بالکل واقعہ ہے، اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک. اس نے کہا جی پڑھی ہے. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں، جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. صحیح. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک. صحیح. یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک. اچھا، یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے. صحیح. چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک، اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے، تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، تم بڑے گناہوں سے تو بچو، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں. صحیح. اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے، پیوریفیکیشن کا نظام ہے. نماز دیکھیں، نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے. وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو. صحیح. گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو. حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں. شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر
غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے. اللہ. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو. فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے. سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون ہو رہا ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ہم. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. بالکل ایسی، یہ رات کی نماز ہے. تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد. تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وتر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے. وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے. کیا بات ہے. تو یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے، ایک تطہیر کا عمل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے گا. یعنی شیخ لاٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بہن بھائی کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں، سبحان اللہ. اور دیکھیں، میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، تو ایک نماز مطلب 15 منٹ لگا لیں آپ. اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں، ویسے تو 10 منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، میکسیمم 15 لگا لیں. 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے؟ یعنی کہ 6-7%. دیٹس اٹ. کیا 6-7% اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے. اللہ توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے. شیخ چلیں، یہ تو توبہ کی ماشاءاللہ. اور یہ صرف نماز نہیں، ساری نیکیاں ایک سسٹم ہے، اس میں آتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو چلیں شیخ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری کوالٹی آف ہم نے کب ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے. اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا، سبمیشن کی بات. اسلموا لہو، صحیح. اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، جھک جاؤ اللہ کے، جھک جاؤ، مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ. صحیح. یہ اصل میں کامل سپردگی ہے، بالکل ٹھیک، کمپلیٹ سبمیشن ہے. صحیح. اس میں جب پارشل سبمیشن ہوتی ہے نا، صحیح، جزوی سبمیشن، صحیح، کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا، آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا. یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. سیزنل، یہ اچھا ورڈ یوز کیا. سیزنل مسلمان، رمضان مسلمان یا جمعہ مسلمان، کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا، کسی دن کر لیا کسی دن. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ان احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہوں، تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو، آپ کریں، ہمیشہ کریں. تھوڑا عمل ہو جیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں، نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنل پسند ہیں. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اب میرا اگلا سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ، فائر آف ریگریٹ، وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے.
اس کو ندامت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی, اف آئی ایم کریکٹ, کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں. غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ, شاید اس لیے تھا. تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے, پازیٹیو ریگریٹ, جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام